ویلکم ٹو دا ریویو۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ڈرامہ فاصلے کی سنسنی خیز پریڈکشنز، جہاں ہر کردار کی راز کھلنے والے ہیں اور نئے دھماکے ہونے والے ہیں۔ دوستوں آنے والی ایپیسوڈز میں زاویار اور اینی کے درمیان تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور معلوم ہوگا کہ زاویار کے جذبات واقعی شبی کے لیے ہیں یا کچھ اور منصوبے بندی کی جا رہی ہے۔ دوستوں خاور کی اصلیت مزید بے نقاب ہوگی اور یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس حد تک شبی اور اس کے خاندان کے پیچھے لالچ اور طاقت کے لیے جا سکتا ہے۔ فرینڈز، مجھے لگتا ہے کہ شبی کی ہمت اور عقل اسے خاور کے چالوں سے بچانے کا کلیدی کردار ادا کرے گی، لیکن کیا واقعی وہ آزاد ہو پائے گا یا خاور کی دھمکیوں کے سامنے جھک جائے گی؟ ساتھ ہی یہ بھی ممکن ہے کہ زاویہ اور اینی کے درمیان کوئی حیران کن موڑ آئے جو نہ صرف محبت بلکہ خاندان کے راز بھی کھول دے۔ اور ہاں، آنے والے ایپیسوڈز میں چھوٹے چھوٹے مکالمے، دھوکے دہی اور رومانس کے ایسے مناظر ہوں گے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ تو جانیے کون جیتے گا، کون ہارے گا اور کس کی حقیقت سب کے سامنے آشکار ہوگی۔ فرینڈز، ڈرامہ فاصلے کے کردار پر نظر ڈالیں تو ہر ایک کی کمی اور غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ خاور ایک ایسا کردار ہے جو مکمل طور پر لالچ اور خود غرضی پر مبنی ہے۔ اس کی محبت صرف ایک بہانہ ہے اور وہ ہر موقع پر دوسروں کو دھوکہ دینے سے نہیں ہچکچاتا، جس سے اس کی اخلاقی کمزوری واضح ہوتی ہے۔ زاویار کا کردار بھی مثالی نہیں، کیونکہ وہ اکثر غیر یقینی اور الجھے ہوئے جذبات کا شکار دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر اینی عقل اور جذبات کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اینی حالانکہ جذباتی اور مضبوط لگتی ہے، مگر اکثر اپنے فیصلوں میں جذبات کو غلام ہو جاتی ہے اور خطرناک حالات میں درست حکمت عملی اپنانے میں ناکام رہتی ہے۔ دوستو، شبی کا کردار بھی مکمل طور پر بے بس اور آسانی سے دھوکہ کھانے والا دکھایا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کردار اکثر حد سے زیادہ ڈرامائی، غیر منطقی اور حقیقت سے دور فیصلے کرتے ہیں، جو کہانی کو غیر مستحکم اور بعض اوقات ناظرین کے لیے عجیب بنا دیتے ہیں۔ فرینڈز، پریویس ایپیسوڈ میں دیکھیں تو اینی اس کہانی کا سب سے جذباتی اور مضبوط کردار نظر آتی ہے۔ وہ بار بار سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی، بچپن، ماں باپ کی یادیں اور سکون ہے۔ یہ بات خالص طور پر زاویار کو کہتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ زاویار اس کے والد اس گھر کو اپنے فائدے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، اینی گھر کے بچانے کے لیے لڑتی بھی ہے، روتی بھی ہے اور سخت فیصلے بھی کرتی ہے۔ وہ زاویار کو کمرے سے باہر سلاتی ہے، سوال کرتی ہے، اور جب اسے دھوکہ محسوس ہوتا ہے تو سیدھا تعلق توڑنے پر آ جاتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل سے سوچتی ہے، فائلوں اور منصوبوں سے نہیں۔ فرینڈز، اس ڈرامے میں زاویار ایک ایسا کردار ہے جو ہر وقت میں بیچ میں پھنس گیا ہوں کہ موڈ میں رہتا ہے۔ وہ اینی سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اپنے والد کے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ وہ اینی کو یہی کہتا ہے کہ اسے پہلے معلوم نہیں تھا کہ جس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اس میں اینی کا گھر بھی شامل ہے، مگر اس کے ڈائلاگ اور فون کالز اسے مشکوک بنا دیتے ہیں۔ دوستو، زاویار دراصل اینی کو سچ پورا نہیں بتاتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے، لیکن اس کے خاموش اینی کے لیے سب سے بڑا دھچکا بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر سکندر کی بات کریں تو اس کہانی میں شاطر اور خاموش کھلاڑی ہے۔ وہ بظاہر سب کا خیر خواہ بنتا ہے، مگر اندر ہی اندر ہر چال اپنے فائدے کے لیے چل رہا ہے۔ اینی کے گھر کو کمرشل پروجیکٹ میں شامل کرنا، لوگوں کو قانونی کاغذات کے ذریعے الجھانا اور زاویہ کو دباؤ میں رکھنا، یہ سب وہ بڑے آرام سے کرتا ہے۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، بس مسکرا کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، فائدہ، چاہے اس کے لیے رشتے ٹوٹیں یا گھر اجڑیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں ندا وہ کردار ہے جو شروع سے خطرے کی گھنٹی بجاتی رہی ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ سکندر کے ارادے ٹھیک نہیں اور زاویار کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ندا اینی اور زاویار کے بیچ ہونے والی غلط فہمی کی سازش کا نتیجہ سمجھتی ہے، اس لیے وہ بار بار سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ندا سچ اتنا سیدھا بولتی ہے کہ لوگ اسے بدتمیز سمجھنے لگتے ہیں۔ فرینڈز، اس ڈرامے میں عادل زاویار کا دوست اور واحد شخص ہے جو عقل کی بات کرتا ہے۔ زاویار اس کے سامنے دل کھول کر بتاتا ہے
کہ اپنے والد کو نہیں سمجھ پا رہا اور اینی کا گھر اس کے پروجیکٹ میں آ رہا ہے۔ عادل ہر بار یہی کہتا ہے کہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے اور چھپانے سے صرف بگاڑا جا سکتا ہے۔ وہ نہ سازش ہے نہ جذباتی، بس چاہتا ہے کہ سب سیدھا ہو جائے۔ فرینڈز، خاور اس ڈرامے میں سب سے خطرناک کھلاڑی ہے اور منفی کردار ہے۔ وہ شیبی کے سامنے خود کو ایک مجبور، محبت کرنے والا اور حالات کا مارا ہوا انسان بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس کا اعتماد جیت سکے۔ وہ شیبی سے بڑی محبت بڑی باتیں کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے اور تاثر دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں شبی کے سوا کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں خاور کے لیے محبت صرف ایک ذریعہ ہے اور اصل مقصد پیسہ حاصل کرنا ہے۔ وہ شبی اور اس کے گھر والوں سے کروڑوں روپے نکلوا چکا ہے اور پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا۔ جب اسے لگتا ہے کہ اب مزید فائدہ نہیں مل رہا تو وہ انتہائی حد تک چلا جاتا ہے اور شبی کو اغوا کر لیتا ہے۔ دوستو، خاور کھلے عام یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے کچھ پیسوں کے لیے کیا اور اس سے بات پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ اس کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ جب لالچ انسان پر حاوی ہو جائے تو رشتے، محبت اور انسانیت سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خاور کے حرکات میں یہ سکھاتی ہیں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے محبت یا دوستی کا بہانہ کرنا انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ریویو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے خاور، زاویہ، شبی اور اینی کے پیچیدہ تعلقات اور رازوں کو سمجھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے موڑ اور ڈرامائی لمحے آپ تک پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کبھی بھی سنسنی خیز اپڈیٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ تب تک کے لیے یہ خیال رکھیں اور یاد رکھیں، اصل کہانی ابھی باقی ہے اور ہر راز کھلنے والا ہے۔ تو دوستو، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔